بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ فرق سلطان زلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہتی ہے، تو آج 27 مئی 2023 ہے اور میں اپنے ابو جی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ان کی 23ویں برسی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے قرآن خوانی کی ہے، محفل نعت شریف کی ہے اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی اور مختلف درود پاک کی محفل ہوئی اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ اور میں نے اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں سب کو میں نے میسج کیا کہ آپ کے لیے، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ والدین اوورال بہت ہی ایک دنیا کا سب سے پیارا رشتہ ہے، اور والد صاحب تو بہت ہی پیارا رشتہ ہوتا ہے، ماں بھی پیارا رشتہ ہے، لیکن ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ایک والد کے ساتھ ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے تھے، اور ان کا اور میرا جو رشتہ تھا یا ہم بچوں کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا وہ دوسرے والدین سے بہت مختلف تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو تربیت کی ہماری، سب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی چیزیں جو ہیں ان تک ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنا علم ورثہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت خصوصی کرم کیا ہے کہ میرے والد صاحب جو چاہتے تھے، جو ان کا ویژن تھا، جو ان کی ایک جستجو تھی اور جو وہ سوچ رہے تھے، میں اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے 7 کتابیں لکھیں اور بہت ادیب تھے، شاعر، محقق، مقرر اور خطاط، یعنی کہ وہ ہر فن مولا تھے اور ہر فیلڈ میں ان کا ایک اچھوتا انداز تھا اور بہت ہی عظیم مرتبے پہ وہ فائز ہوئے ہمیشہ، اور ایک پرومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ رہے، اور ان کا جو بولنے کا انداز تھا، ہزاروں کا مجمع ہو تو وہ اس کو بالکل پن سائلنس کر دیتے تھے اپنی گفتگو کے ساتھ، اور ان کا واقعی یہ جو انداز تھا وہ شاید ہم میں تو نہ آ سکے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے 7 کتابیں لکھیں، اور وہ جو دور تھا، جو پچھلی دہائی تھیں، اس میں جو 20ویں صدی آپ کہہ سکتے ہیں، 20ویں صدی کی دہائی اور 21ویں صدی کا جو دور ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا ایک شعور تھا، ایک شوق تھا، اور لوگ کتابیں پڑھتے تھے، لوگ اخبار پڑھتے تھے، اور تحریری مواد جو تھا وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے آپ 50 سال بعد، 60 سال بعد آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے چلے جانے کے بعد جو آپ کی چیز زندہ رہتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ جو آپ لکھ کے چلے جاتے ہیں ایک کتاب کی شکل میں، وہ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ سینہ بسینہ اور لائبریریوں میں وہ چیزیں برقرار رہتی ہیں۔ لیکن میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، میں نے ڈیجیٹل میڈیا کو فوکس کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی صدی تھی، اور اس میں کتابیں لکھنے پڑھنے کا جو رواج تھا وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، اور پھر اتنی تیز زندگی کا آغاز ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس ماحول میں اور اس طرح کی صورتحال میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پاورفل ٹول ہے، آپ اپنی بات جو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا ہے۔ اور سوشل میڈیا میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور اسی طرح سے یوٹیوب بہت پاورفل ٹول ہے۔ تو میں یہ چاروں ٹول یوز کر رہا ہوں۔ تو والد صاحب جو ہمیں جو انہوں نے تربیت دی ہے، یا انہوں نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک فن بتایا ہے، وہ آپ عام طور پہ یہی کہتے تھے کہ جو حقوق العباد ہیں اس پر فوکس کریں، اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ ایک سماجی لائف گزاری انہوں نے، اور ایک سماجی کارکن کے طور پہ گزاری، اور ان کا جو لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے جو تعلق تھا، ہم اس کو دیکھتے رہے، کیونکہ بچے ہمیشہ اپنے والد کو یا والدین کو دیکھتے ہیں اور ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔
تو ہم نے بھی اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ ان کا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، اور وہ کتنے کائنڈ ہیں لوگوں کے ساتھ، کتنے رحم دل ہیں، اور کس طرح سے وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ اور غرض کے وہ لوگوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارا گھر جو تھا، ہمارا جو دروازے تھے وہ ہر وقت کھٹکھٹاتے رہتے تھے، صبح کو لوگ آ رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، رات کو آ رہے ہیں اپنے کاموں کے لیے۔ حالانکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ کوئی اس طرح سے کوئی بہت بڑے عہدے پہ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پیشانی میں، ان کی پرسنالٹی میں اتنی پاور رکھی تھی کہ وہ جو بھی کام کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان لوگوں کی دعاؤں سے جو وہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ چلتے تھے، وہ پورا ہوتا تھا۔ تو میرے ابو کی اگر میں بات کروں تو میں بہت لمبی بات کر سکتا ہوں، ان کی زندگی پہ مختلف پہلو ہیں، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں، میں ان کی شاعری پہ بات کروں، میں ان کی نثر پہ بات کروں، اور میں ان کے فن تقریر پہ بات کروں، تو ان کی شکل و صورت پہ بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن میں اپنے تمام جو میرے دیکھنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، میں ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے والدین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کو، جس طرح سے میں آپ کو اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے والدین کو زندہ رکھنے کے لیے اولاد کا ایکٹیو ہونا اور اولاد کا اپنے والدین کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سے کیا ہوگا کہ میں اپنے والدین کو یاد کر رہا ہوں تو میرے جو آنے والی میری اولاد ہے، میرے پوتے ہیں، میرے نواسے ہیں، وہ مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ وہ پنڈ دادن خان سے ہمارا تعلق تھا، اور جلال پور شریف کے پاس سگر پور شریف ہمارا گاؤں ہے جہاں پہ ہمارا خانوادہ تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ لوگوں کو تو اپنے دادے پر دادے کی قبر کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارا جو خاندان ہے وہ ہماری اپنی خانگاہ میں ہی مدفون ہے، اور ہمیں اپنی 7 نسلوں کا پتہ ہے کہ ہمارے دادا کی کون سی قبر ہے، پردادا کی کون سی ہے، ان کے والد سی کون ہے، ان کے والد کی کون سی ہے۔ تو اس طرح سے ہماری 7 نسلیں ایک جگہ پہ ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو والد صاحب کا میں بتا رہا تھا کہ جو انہوں نے چکوال میں جب آ گئے 50 کی دہائی میں، تو انہوں نے یہاں آ کے ایز اے سوشل ورکر جو ہے وہ کام شروع کیا، اور ایک دیہات سدھار تحریک تھی، مرید میں آ کے انہوں نے کام شروع کیا تھا، اور دیہات سدھار تحریک کے طور پہ ایک ورکر کے طور پہ انہوں نے گورنمنٹ کی جاب لی، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے دیہات سدھار کے جو پروگرام تھا 50s میں، اس کے حوالے سے انہوں نے آ کے تو چاند تارہ کلب بنائے، اور یوتھ کو انہوں نے جو ہے وہ یوتھ کو اپنے ساتھ لیا، اور مختلف ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ انہوں نے کیں، اور ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کو نیا پاکستان بنا ہوا تھا، اور ہندوازم چلا گیا تھا، ہندو چلے گئے تھے، نئی آزادی تھی، اور انہوں نے پاکستان بنانے میں، لوگوں کو پاکستان کی محبت یاد کروانے میں اور پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ اور پھر جو 61 میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ گیا، ایوب خان کا ان کا ایک نام ہے، لیکن اس کے باوجود ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مڈل کلاس بندہ ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیشہ ان کے جو ریلیشن تھے وہ پاکستان کی سطح پہ معراج خالد کے ساتھ، مصطفیٰ کھر کے ساتھ، اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، مبشر ملک کے ساتھ، تو ان کے جو تعلقات تھے وہ اپنے سے بہت اونچے قد کے لوگوں سے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی وجاہت تھی، جو ان کے بولنے کا انداز تھا، اور جو ان کا رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو ان کا جو یہ انداز ہے وہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے اس وجاہت کو، اپنے اس انداز کو بہت پازیٹیولی یوز کیا، اور اس کو انہوں نے اپنی لوگوں کی خدمت میں صرف کیا، اور اپنی پرسنالٹی کو انہوں نے جو یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے کام کروائے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ابھی کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے یہ کیا، آپ کے والد صاحب نے ہمارے لیے یہ کیا، اپنے اپنے قصے، اپنی کہانیاں اور اپنی سکسیسو سٹوریز سناتے ہیں۔ تو میں اپنے ابو کا مشن لے کے، انہوں نے دھن کاؤن بابر سلیم اور دانیال سلیم کے ساتھ جب 88 میں شروع کیا، تو ان کے ساتھ میں نے بھی کام کا آغاز کیا تھا۔
تو اس وقت دور اور تھا، اب تھوڑا سا دور مختلف ہے۔ یہ میرے ابو کا ہی کام ہے کہ جو میں سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہوں، اور وسط ایران گراں کے نام سے، فرق سلطان زلفی کے نام سے، اور پینتھر ریکڈز کے نام سے میوزک چینل، اور پھر اس کے بعد ردمش کے نام سے ایک اور میوزک چینل، اور اس طرح عبادت چینل۔ تو یہ ایک بہت سارا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اور آنے والی جو صدی ہے یا آنے والا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ آپ کا پیغام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے ابو صاحبزادہ سلطان علی زلفی کی، کہ جن کی 7 کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بڑے بھائی صاحبزادہ تنویر اقبال زلفی، وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ اور ایک جینیس انسان ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں جاب کی اور اسٹیشن ڈائریکٹر کے طور پہ ریٹائر ہوئے، اور ان کی بھی 7 کتابیں ہیں، اور وہ افسانہ نگاری کرتے ہیں اور شارٹ سٹوریز جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور ان کی بھی 7 کتابیں ہیں، اور ماشاءاللہ ادب میں ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے، اور ان کے اوپر 2 PhD مقالے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز تنویر اقبال زلفی کے افکار پہ، تنویر اقبال زلفی کی نثر پہ، اور تنویر اقبال زلفی کی شخصیت پہ PhD کروا رہی ہے۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ صاحبزادہ سلطان علی زلفی کے بیٹے تنویر اقبال زلفی جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان پہ PhD کروا رہی ہیں۔ جی، تو بات ہو رہی ہے صاحبزادہ سلطان علی زلفی کی، اور میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ میرے بھائی تنویر اقبال زلفی، اور اب میں بات کروں گا اپنے بچوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مولا پنجتن پاک کے کرم سے میرے بچے جو ہیں وہ بھی بہت شائننگ ہیں، اور جس طرح سے میرے بہت سے دوستوں کو پتہ ہے، میرا بڑا بیٹا جو ہے صاحبزادہ علی رضا زلفی، وہ ایک آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، اور ایک امریکن کمپنی میں بہت اچھے جاب پہ ہے، اور وہ اپنے شعبے میں بہت ایکسپرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے اور بہت بڑا عہدہ اور مقام دیا ہوا ہے۔ اور اگر میں ادب کے حوالے سے بات کروں اور ثقافت کے حوالے سے بات کروں، تو میرا چھوٹا بیٹا صاحبزادہ علی محسن گیلانی، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ اس نے بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے M.Phil کیا ہے فلم ٹی وی تھیٹر میں، اور اپنے چینل چلا رہے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ دا پینتھر ریکڈز چینل ہے، وہ شادی کے گانے ہیں، اس میں پاکستان کا نمبر 1 چینل ہے، اور پاکستان کی ہر شادی پر، انڈیا کی ہر شادی پر ہمارے گانے چلتے ہیں محسن سلطان کے، اور ملینز میں اس کا ویوز ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا چینل ردمش جو ہے وہ بھی ملینز میں ہے، اور ماشاءاللہ اب عبادت چینل ہم نے شروع کیا ہے، تو وہ بھی کامیابی سے ترقی کے زینے طے کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ جو ادب اور ثقافت کی خدمت کا یہ جو پیشن ہے، وہ انشاءاللہ زلفی فیملی ہمیشہ قائم و دائم رکھے گی، اور ہم اپنی خدمات اسی طرح سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے آج مجھے میسیجز کیے اور میرے ابو جی کی درجات کی بلندی کے لیے بہت سی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا اور ان کے لیے دعائیں کرنے کا وسیلہ عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول ہی نہیں کرتے جس دعا میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں۔ تو سب سے پہلے میں یہی آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی بھی دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، ان کی درجات، بلندی درجات کے لیے دعا مانگیں، تو وہ دعا آپ کی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور جس دعا میں والدین کا ذکر نہیں ہوتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں ہوں صاحبزادہ فرق سلطان زلفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام وسط ایران گراں، اور انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں پروگرام لے کے آتا رہوں گا۔ بابا جی کی برسی ہے، بابا جی سلطان علی زلفی جو آج ہم میں نہیں ہیں، آج ان کی برسی منا رہے ہیں ہم لوگ۔ بابا جی کی دیکھیے، بابا جی کے ادب سے بہت لگاؤ تھا، بابا جی شاعر بھی تھے۔ ان کی لکھی ہوئی غزل ہے، رسمات فرمائیے۔ بابا جی لکھ دینے ہیں کہ جاندی واری ساڈے نالوں، جاندی واری ساڈے نالوں سارے رشتے تروڑ گئے، جاندی واری ساڈے نالوں سارے رشتے تروڑ گئے، ڈوگیاں ندیاں اندر یارو، ڈوگیاں ندیاں اندر یارو پیار دی بیڑی بوڑ گئے۔
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰੋੜ ਗਏ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਯਾਰੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੋੜ ਗਏ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਾਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿਲਸੀ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਾਂਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿਲਸੀ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ, ਸੂਲਾਂ ਹਿਜਰ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਪੋੜ ਗਏ। ਅੰਜ ਅੰਜ ਮੇਰਾ ਦਰਦਾਂ ਭਰਿਆ ਲੂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੰਜ ਅੰਜ ਮੇਰਾ ਦਰਦਾਂ ਭਰਿਆ ਲੂ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਗਏ। ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘਾਈ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਣ ਬੋਲੇ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਹੋੜ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮਾਣੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮਾਣੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਬਜ਼ਾਂ, ਕੀਕਣ ਝੱਲੇ ਜਿੰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਗੇ ਮਾਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਗੇ ਮਾਹੀ, ਸਖੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਰਤ ਦੇ ਅਥਰੂ ਛੋੜ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮਕਤੇ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ, ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲੇ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਰੋੜ ਗਏ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਯਾਰੋ प्यार दी बेड़ी बोड़ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम्स को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपनी बहुत अच्छी अच्छी तजवीज़ें आप जो हैं वो भेजते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।